بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عثمان داری فٹمنٹ نو کے فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے وٹامن ڈی کے بارے میں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ وٹامن ڈی کا جو خون میں لیول کس حد تک بڑھ جائے تو وہ ٹاکسسٹی پیدا کر سکتا ہے اور وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس سے کیا علامات آتی ہیں اور ہم ان علامات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وٹامن ڈی کے پہلے انٹروڈکشن سے کہ وٹامن ڈی کیا ہے۔ وٹامن ڈی جو ہے وہ ایک وٹامن ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ اسٹیرائڈ کے گروپ سے ہوتا ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ ہارمون لائک فنکشن ہے اور تحقیق نے اس کو جسم کے ہر سسٹم کے لیے جو ہے وہ مفید قرار دیا ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد آپ ویسے بہت زیادہ سنتے جا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کورونا کے سلسلے میں بھی اس کا بار بار ہر جگہ سے آپ کو سننا ملا ہوگا کہ وٹامن ڈی کا جو رول ہے وہ قوت مدافعتی نظام یعنی کہ امیونٹی کے اندر بھی ثابت ہو چکا ہے۔ اس وٹامن کو ہوا سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہوا سب کے لیے ضروری ہے، فری آف کاسٹ ہے اللہ کی طرف سے، اسی طرح یہ وٹامن ڈی بھی جو ہے وہ جسم کے ہر سسٹم کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی فری آف کاسٹ ہے۔ اس طرح وٹامن ڈی جو ہے وہ چونکہ ہر نظام کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اس کو فری ہر جاندار کے لیے جو ہے وہ عام کر دیا۔ اس کا بہترین جو سورس ہے، قدرت کی طرف سے سورس ہے، فری سورس ہے، وہ ہے دھوپ یعنی کہ سن ایکسپوئر، کہ جو جتنا سن ایکسپوئر جس کا ہوگا اس کے اندر وٹامن ڈی کا جو لیول ہے وہ نارمل لیول تک ہی مینٹین رہے گا اور 10 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک یہ جسم کے چند حصوں پر دھوپ کا پڑ جانا روزانہ کی جو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ تو یہی ہے کہ روزانہ کم سے کم اس مقدار میں سن ایکسپوئر ہو جائے کہ جسم کو وٹامن ڈی کی مقدار ملتی رہے۔ وہ اس نعمت سے روزانہ اس طریقے سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور لیکن بہت سارے جو ہیں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سن ایکسپوجر سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہے، جن میں گرم اور ٹھنڈے ممالک شامل ہیں۔ وہ لوگ جن کا سن ایکسپوجر جو ہے وہ بہت کم ہے، ان کو غذا کے ذریعے سے یا سپلیمنٹ کے ذریعے سے وٹامن ڈی کی جو ہے وہ مقدار لینی پڑتی ہے اور لینی بھی چاہیے، ان کو بہت ضروری ہے کیونکہ جسم کے ہر سسٹم کے لیے وٹامن ڈی جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو اصل جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ وٹامن ڈی کا جو بہت زیادہ استعمال یہ ٹاکسسٹی پیدا کرتا ہے اور یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے کیونکہ وٹامن ڈی کا اتنا وہ اس کی وہ کیا گیا ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ بھی اور یہ سب کچھ، اس سے یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی وٹامن ڈی کی۔ اب کچھ ڈاکٹر حضرات بھی اس کو بار بار تجویز کر دیتے ہیں اور جب انہوں نے وہ ایک دفعہ بھی تجویز کریں لیکن لوگوں میں اس کی سیلف میڈیکیشن سٹارٹ ہو گئی کہ وٹامن ہی ایک ملٹی وٹامن ہے، اس کے اندر وٹامن ڈی ڈالا ہے یا وٹامن کا یہ کیپسول ہی ہے یا گولی ہے یا انجیکشن فارم میں ہے تو وہ ہم وٹامن ہی ہے جسٹ کہ اس کو لے لینے سے کیا ہوگا۔ تو اس کا جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ اب نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی انٹرنیشنل یونٹ کا کیپسول ہے یا انجیکشن ہے، تو وہ استعمال اس کو کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹاکسسٹی کا لیول آ سکتی ہے، اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے۔ اس میں المیہ یہ ہے کہ اس کا جو میگا ڈوز میں استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہی صورت ہے کہ اس میں جو ٹاکسسٹی کا جو اندیشہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بالخصوص جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا استعمال جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں بغیر ہر 10 دن کے بعد یا ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد وہ ہے وہ ایک کیپسول یا پھر 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کا جو کیپسول ہے یا پھر انجیکشن ہے وہ اس کا وہ استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو بلڈ لیول چیک کیا گیا تو 100 to 150 نینو گرام پر ml جو ہے وہ ان کا لیول آیا اور ان کو نہ روکا جاتا ہے تو یہ ٹاکسٹی کی آخری لمٹ تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو اس پہ ان کی جو مختلف اعلیٰ قسم کی علامات آتی ہیں۔ وٹامن ڈی کا جو 100 نینو گرام پر ml کا سے زیادہ کا جو لیول ہے وہ پوٹینشیلی جو ہے وہ ہارمفل ہے، یعنی اس سے بڑے ہوئے لیول سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگرچہ ٹاکسٹی کی علامات جو ہوتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کئی ہائی لیول تک جا کے آتی ہیں۔ تو کسی بھی مفید چیز کا بھی استعمال اگر حد سے زیادہ ہو تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جس میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، شدید کمی ہو، اس کا ڈاکٹر نے اس کا لیب ٹیسٹ کروایا، وٹامن ڈی کا لیول دیکھا، اس کے لیول دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ بھئی اس میں واقعی ہی شدید کمی ہے، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ڈاکٹر ہی تجویز کرے اس کو میگا ڈوز کی طرف۔ ہاں، اس وقت جب اس کو بہت شدید کمی ہے
تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کا جو میگا ڈوز کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اس کی جو سیلف میڈیکیشن ہے اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی ایک اسٹڈی یہ بھی آئی ہے کہ سنگل کم و بیش 3 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی جو میگا ڈوز ہے وہ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ یہ وٹامن ڈی کے سٹیٹس کو تقریباً 3 ماہ کے لیے امپروو کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اور وٹامن ڈی کی میگا ڈوز جو ہے وہ ڈے 1 to ڈے 30 کے درمیان بلڈ کے اندر وٹامن ڈی کے لیول میں شاندار جو اضافہ دیکھنے کو آیا۔ اس میں خون کے اندر پیک لیولز میگا ڈوز کے تیسرے دن اور 7ویں دن تک حاصل ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 6 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی جو میگا ڈوز جب دی گئی تو ان کے ایک دن کے بعد بلڈ کا لیول جو آیا اس میں وٹامن ڈی کا وہ 30 نینو گرام پر ml سے بھی زیادہ دیکھنے میں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ عام حالات میں اگر کسی کو خاص بیماری یا شدید کمی نہیں ہے تو میگا ڈوز کو بار بار لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کریں اور سیلف میڈیکیشن سے بچیں، اور جو بھی آپ کا فزیشین ہے، معالج ہے، اس لائن کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے مشورے سے آپ اس کا میگا ڈوز کا استعمال کریں۔ انفیکٹ دوسرے جو فیٹ سولیبل وٹامنز ہیں ان کی طرح ہی وٹامن ڈی بھی ہمارے جسم میں جو ہوتا ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میٹابولائز ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ہائی ڈوز مثلا 1 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کو ہفتوں یا مہینوں لینے سے اس کی ٹاکسٹی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ٹاکسٹی کا مطلب جو ہے وہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس کا لیول اتنا بڑھ جائے کہ اس کے بعد اس کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس جسے کہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، کون سے نقصانات اور کون سے علامات آتی ہیں خون میں وٹامن ڈی کے ہائی لیول کی وجہ سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کی علامات آتی ہیں، ایک امیڈیٹس ہوتی ہیں ایفیکٹس ہوتے ہیں اور ایک ڈیلیڈ یا لیٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اب امیڈیٹ ایفیکٹس میں کیا آتا ہے؟ امیڈیٹ ایفیکٹس میں یہ آ سکتا ہے کہ اس میں بھوک کی کمی واقع ہو، اینوریکسیا ہو جائے، نوزیا لائک ہلکی سی متلی کی طرح کی کیفیت ہو، وومٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، الٹیاں بھی آ سکتی ہیں، لوز موشن بھی ہو سکتی ہیں، کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ۔ اس کے علاوہ تھکی تھکی سی طبیعت کا رہنا، اوجل سا رہنا، اس کے علاوہ یورینیشن کا بہت زیادہ ہونا، آواز باختہ ہو جانا، لائک بے وفقانہ سی حرکات کرنا۔ اب دیر سے ظاہر ہونے والی جو علامات ہیں یعنی کہ ڈیلیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وٹامن ڈی کی کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ خون میں جو ہے وہ کیلشیم کا لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہائپر فاسفیٹیمیا بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیلشیم کا لیول اور فاسفیٹ کا لیول جو ہوتا ہے وہ خون میں بڑھ جاتا ہے۔ جسم کے اکثر اعضاء میں جو ہے وہ کیلشیم بڑھنے کی وجہ سے کیلشیم جم جاتا ہے، خون کی نالیوں میں بھی جم جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گردوں کے اندر جو ہے وہ بھی کیلشیم جمنے کی وجہ سے رینل سٹون جو ہوتی ہیں وہ بننے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ ریفرنس دیتا ہوں اس بات کا کہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک آف بایو کیمسٹری لپن کارٹ، جس کا جو 6 ایڈیشن ہے، جو صفحہ نمبر وہ 389 ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ وٹامن ڈی کی ٹاکسٹی سے بچنے کے لیے 9 سال کی عمر اور اس سے جو بڑے افراد ہیں ان کے لیے وٹامن ڈی کی روزانہ کی جو مقدار کی اپر لمٹ ہے وہ ہے 4000 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے، اس سے تجاوز نہ کریں، اور 9 سال سے کم عمر والے لوگوں کے لیے جو روزانہ کی اپر لمٹ ہے وہ اس سے بھی کم مقدار میں رکھیں۔ آخر میں یہ کہ آپ کے لیے یہ مشورہ یہی ہے کہ اس کا جو جب بھی وٹامن ڈی کا استعمال کرنا ہے اگر میگا ڈوز کا، تو لیب ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی اس کی میگا ڈوز کا استعمال کیا جائے، سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے، کیونکہ اور بہت زیادہ جو ہائی ڈوز استعمال نہ کی جائے۔ بہترین یہی ہے کہ اگر آپ اس کی لوور ڈوز میں استعمال کریں، مثال کے طور پہ 400 انٹرنیشنل یونٹ ٹو 800 انٹرنیشنل یونٹ روزانہ، اور زیادہ سے زیادہ 1000 ٹو 4000 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈے روزانہ، اس سے تجاوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو لائف سٹائل کو موڈیفکیشن کریں کہ اپنا تھوڑا ٹائم جو سن ایکسپوجر وہ ہو کہ اس میں آپ سن ایکسپوجر لے سکیں، آپ اس طرح وہ کریں، اپنی فوڈ کو اس طرح کریں چینج کہ آپ اینیمل سورس ہے اس کا جو ہے اس سے آپ جو ہے وٹامن ڈی جو ہے وہ فوڈ کے ذریعے بھی لے سکیں، اور سن کے ذریعے بھی، سن ایکسپوجر میں دھوپ میں بیٹھنے کا بھی ٹائم نکالیں، اس میں بھی آپ لے سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ سپلیمنٹ کی طرف آنا ہی نہ پڑے، میگا ڈوز کے چانس ہی نہ ہو کہ بھائی ٹاکسٹی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ جو میگا ڈوز کی صورت میں اگر وہ کمی ہے وہ ہمیشہ لیب ٹیسٹ کروائیں، لیب ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی آپ اس کا میگا ڈوز کا استعمال کریں، اور وہ بھی اس لائن کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کے مشورے سے ہی میگا ڈوز کا استعمال کریں۔ آخر میں یہی کہ
غذا کے ذریعے سے خون میں وٹامن ڈی کی زیادتی نہیں ہوتی. اگر آپ غذا کے ذریعے سے وٹامن ڈی حاصل کر رہے ہیں تو اس کے زیادہ استعمال سے وٹامن ڈی کی زیادتی نہیں ہوتی. اور اگر سن ایکسپوجر آپ کا زیادہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری سن ایکسپوجر لے رہے ہیں، تو اس سے بھی وٹامن ڈی کی خون میں زیادتی نہیں ہوتی. تو آخر میں یہی، وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ سیلف میڈیکیشن سے بچیں، استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے سے، میگا ڈوز کا استعمال کریں. ادروائز اپنی سن ایکسپوجر لائف سٹائل موڈیفکیشن کریں اور فوڈ کے ذریعے سے فوڈ اچھی کریں اور اس سے جو ہے وٹامن ڈی کا کو حاصل کریں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.